السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین، عمران خان صاحب اسلام آباد میں آئے لیکن دھرنا دیے بغیر اچانک ہی سب کچھ ادھورا چھوڑ کر واپس چلے گئے، جس کے نتیجے میں ملک میں افواہوں کا ایک طوفان ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب نے 6 دن کا وقت اس لیے دیا ہے کہ ان کو یقین دہانی کرا دی گئی ہے کہ یہ حکومت 6 دن کے اندر اندر ختم ہو جائے گی اور نئے الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہو جائے گا. یہ ساری افواہیں چل رہی ہیں، لیکن ہم آپ کو ایک بہت اہم خبر دے رہے ہیں، اور خبر یہ دے رہے ہیں کہ جناب کمپنی یہی چلے گی، یعنی کہ جو اس وقت حکومت موجود ہے یہی چلے گی. کیوں چلے گی؟ اس کی 2 بڑی وجوہات جو ہیں وہ سامنے آ گئی ہیں. اس پر آپ سے آج آپ کے پروگرام میں بات کریں گے، اور پھر آج کے پروگرام میں ایک بہت اہم نقطہ، جس کے آگے بھی بہت سارے نقطے ہیں، ان پہ بات کریں گے کہ یہ جو گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران اس ملک میں جو کچھ ہوا ہے، اس میں عمران خان نے، حکومت نے، عدلیہ نے اور اسٹیبلشمنٹ نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے. مگر اس سے پہلے کہ ہم ان تمام موضوعات پہ بات کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پہ دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ناظرین، یہ جو 48 گھنٹوں کے اندر جو بھی ملک میں ہوا، ہم نے، آپ نے، سب نے دیکھا. اس میں یہ جو جتنے بھی فریق تھے ان سب نے کچھ پایا اور کچھ کھویا. تو ابھی ہم ذرا اس کا مختصراً آپ کے ساتھ عرض کرتے چلتے ہیں کہ کس نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے. سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں حکومت کی بات، کہ حکومت نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے. یہ حکومت، یہاں پر بہت زیادہ اہم بات ہے کہ صرف 2 ووٹوں پر یا 1 ووٹ پر کھڑی ہوئی ہے. اتنی کمزور حکومت کیا اتنا دباؤ برداشت کر سکتی تھی؟ تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو حکومت کی پرفارمنس، جو عمران خان صاحب کا یہ جو سارا سینیریو تھا، جو جتنا انہوں نے پورے ملک بھر سے لوگوں کو کال دی ہوئی تھی اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کرنے کی، یا سیاسی زبان میں کہیں تو اسلام آباد پہ سیاسی چڑھائی کی کال دی ہوئی تھی، اس ساری صورتحال کو ہینڈل کیسے کیا گیا؟ اس ساری صورتحال کو جیسے ہینڈل کیا گیا، اگر ہم یہ کہیں کہ جب تک سپریم کورٹ کی طرف سے کسی کے خلاف کارروائی نہ کرنے کا، کسی کو گرفتار نہ کرنے کا، گرفتار شدگان کو چھوڑ دینے کا اور راستے کھول دینے کا حکم نہیں آیا تھا، اگر اس وقت تک کے معاملات کا ہم جائزہ لیں تو پورے ملک میں ہم اجتماعی طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تحریک، یہ کال مکمل طور پر فیل ہو چکی تھی. اور اس کے بعد جب سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ آیا تو اس کے بعد صورتحال بدل گئی اور وہ سب لوگ جو ہیں وہ آنا جانا شروع ہو گئے. لیکن اس ساری صورتحال میں رانا ثناء اللہ صاحب کی جو پرفارمنس تھی، ہم اگر کہہ سکتے ہیں کہ بطور وزیر داخلہ وہ کافی بہتر رہی. انہوں نے قانون کا احترام کیا، جب عدالت نے حکم دے دیا تو وہ پیچھے ہٹ گئے. لیکن بہرحال رانا ثناء اللہ صاحب سے اگر کوئی توقعات اپوزیشن کے اتحاد، یعنی کہ جو اب حکومت میں آ چکا ہے، حکومتی اتحاد کو تھی، تو وہ توقعات رانا ثناء اللہ صاحب نے بخوبی پوری کی. دوسری جو چیز انہوں نے پائی وہ یہ پائی کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں جسے ہم کہتے ہیں جسچر دینا. جو پولیس کانسٹیبل ایک 2 افراد کی گولیوں سے یا ایک شخص کی گولی سے مرے، ایک اس کا والد تھا ملزم، جس کو گرفتار کر لیا، جو ریٹائرڈ میجر تھے، پی ٹی آئی کے امیدوار رہ چکے تھے وہ بلدیاتی انتخابات میں. ان کے جو کانسٹیبل جو اس سارے معاملے میں شہید ہوا، وہاں پر جا کر جو مریم نواز صاحبہ آج وہاں پر گئیں اور جا کے وہ یتیم بچوں سے، بیوہ سے ملی، اور انہوں نے اپنے ٹیلی فون پر ان کی وزیر اعظم سے بھی بات کرائی. اور بیوہ خاتون نے یہ کہا وزیر اعظم کو کہ جی ہمارے پاس رہنے کو گھر ہی اور 5 میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جس پر فوری طور پہ وزیر اعظم پاکستان نے یہ یقین دہانی کرائی کہ ان کو ایک گھر فراہم کیا جائے گا گورنمنٹ کی طرف سے اب، اور ان تمام بچوں کی کفالت بھی کی جائے گی. تو یہ ایک جسچر ہوتا ہے، اور کہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ تاثر دینا مقصود ہوتا ہے کہ جی آپ بالکل بے آسرا نہیں ہے، حکومت آپ کو لک آفٹر کرنے کے لیے دیکھ رہی ہے. تو یہ ایک جو اچھا تاثر قائم کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. پھر دوسری بات یہ کہ جو فورسز تھی، اسلام آباد پولیس تھی، رینجرز تھی، ایف سی تھی، اور جو دیگر فورسز اسلام آباد میں تھیں، پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب نے آج صبح ان تمام لوگوں کو سے ملاقات کی، ان کے پاس جا کر اور ان کی حوصلہ افزائی کی. یہ ہوتا ہے کہ ایک فورسز جو کام کر رہی ہوتی ہیں، ریاست کی جو مشینری ہوتی ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرنے میں وہ کامیاب رہے. اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں کہ 2 بہت بڑی خامیاں مسلم لیگ نون کی اس ساری صورتحال میں سامنے آئی ہیں. سب سے بڑی خامی جو ان کی سامنے آئی کہ ان کی جو لیگل ٹیم ہے اس پہ بہت بڑے سوالات کھڑے ہو گئے ہیں. ایک تو سپریم کورٹ میں جب یہ کیس لگا اور سپریم کورٹ نے یہ احکامات جاری کیا، اگرچہ کہ جو تنقید کرنے والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب آج کل تو بینچ بنتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے انہوں نے کیا کرنا ہے یا ان کی جو بھی انٹینشن تھی، لیکن عدالت کے اندر کھڑے ہو کر اپنا کیس کو لڑنا، وہ ہمیں مسلم لیگ نون کی ٹیم میں اس میں مکمل طور پہ ناکام نظر آئی ہے. اس میں مسلم لیگ نون کی ٹیم میں کون لوگ ہیں؟ ایک وزیر قانون ہے طارر صاحب، اور ایک جو ہیں وہ
جو اٹارنی جنرل پاکستان ہے اشرف اوصاف صاحب، یہ دونوں ہم کہیں تو مکمل طور پر عدالت کے اندر بھی ناکام ثابت ہوئے ہیں۔ وہ اپنی حکومت ہونے کے باوجود اپنا موقف درست طور پر پیش نہیں کر سکے، یا اگر درست طور پر پیش شاید اگر انہوں نے کیا بھی ہے تو شاید وہ دبنگ طور پہ وہ پیش نہیں کر سکے، وہ ڈٹ نہیں سکے عدالت کے سامنے کہ جناب یہ آپ کی حدود ہے، یہ آپ کی حدود نہیں ہے، یہ عدلیہ کی حدود ہے، یہ انتظامیہ کی حدود ہے۔ یہاں پہ وہ مکمل طور پر ناکام رہے۔ پھر دوسری جو ان کی ناکامی اسی ٹیم کی سامنے آئی، وہ اس وقت سامنے آئی کہ جب سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد فورسز پیچھے ہٹ گئی، راستے کھول دیے گئے، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو اسلام آباد میں آنے دیا گیا، اور پھر جو بلو ایریا میں اور جو گرین بیلٹس میں آگ لگی، فائر بریگیڈ کی گاڑیاں توڑی گئیں، درختوں کو آگ لگائی گئی، میٹرو اسٹیشن کو آگ لگائی گئی، تو رات 10 بجے کے بعد تقریباً جو ذرائع کا ہمیں کہنا ہے کہ یہ دونوں حضرات اٹارنی جنرل آف پاکستان اور وزیر قانون، یہ دونوں وہاں پر گئے چیف جسٹس آف پاکستان کے گھر جا کر ان سے ملاقات کی اور ان سے ریکویسٹ کی کہ جناب یہ اس وقت آپ دیکھ لیں کہ وفاقی دارالحکومت میں کیا صورتحال ہے اور پورا دارالخلافہ اس وقت جل رہا ہے، تو آپ مہربانی کریں کہ اس کا نوٹس لیں، اور وہ جو احکامات 3 رکنی بینچ نے جاری کیے تھے اس کے حوالے سے مزید وہ احکامات جو نہیں ہیں ان کو آپ ایک طرف رکھیں، جو تازہ صورتحال ہے اس کے مطابق ہمیں احکامات جاری کریں۔ لیکن وہ چیف جسٹس پاکستان کو قائل کرنے میں ناکام رہے، کیونکہ یہ پتہ چلا کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ان کو یہ کہا جی آپ صبح اس حوالے سے درخواست دائر کر دیں، تو وہ ناکام لوٹ آئے، اور پھر اگلے دن جو عدالت میں ہوا وہ بھی سب کے سامنے ہی ہے کہ کیا عدالت نے اس پہ نوٹس لیا یا نہیں لیا۔ یہ مسلم لیگ نون کی یہ جو 2-3 خامیاں جو ہیں یہ قانونی پہلوؤں پر، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کی قانونی ٹیم ہے اس میں یہ بہت بڑی خامیاں نظر آ گئی ہیں۔ دس از دا اسٹیج کہ اگر یہ اپنی ان خامیوں پہ قابو پاتے ہیں تو ان کے لیے شاید آگے چلنا آسان ہوگا، ادروائز ان کو اب مشکلات کا سامنا مسلسل کرنا پڑتا رہے گا۔ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں عمران خان صاحب نے۔ عمران خان صاحب بہت ساری سوشل میڈیا پہ ایک طوفان برپا ہے کہ خان نے کوئی یقین دہانی مل گئی تھی اور وہ چلا گیا، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو کوئی یقین دہانی ملی ہوتی تو وہ لگی لپٹی یا چھپا کے رکھنے والے آدمی نے، انہوں نے جلسے میں تقریر کر کے فتح کے شادیانے بجاتے ہوئے روانہ ہونا تھا، اپنے کارکنوں کو چوکوں میں بیروزگار وہ بے یار و مددگار چھوڑ کر نہیں نکل جانا تھا۔ اب عمران خان صاحب کو اس سارے معاملے کے اندر جو ہے وہ 14 بڑے نقصانات ہوئے ہیں۔ وہ 14 بڑے نقصانات ان کو کون سے ہوئے ہیں؟ سب سے پہلا تو ان کا نقصان ہوا کہ جو ایک تعصب تھا کہ جی عمران خان صاحب یعنی کہ کپتان جو ان کے فالوورز کا ہے وہ بہت دلیر آدمی ہے۔ 2 جگہ پہ معاملات ایسے ہوئے عمران خان صاحب نے جس میں ان کی جو دلیری یا بہادری کا جو ایک قائد کے اندر ہوتی ہے سیاسی جماعت کے، وہ تعصب بالکل زائل ہو گیا۔ ایک کہ وہ ملتان سے سیدھے پشاور چلے گئے کیونکہ یہاں پر ان کو گرفتاری کا خدشہ تھا، اور گرفتاری کے ڈر سے اگر لیڈر جو ہے دارالخلافہ ہی چھوڑ جائے یا صوبہ چھوڑ جائے تو یہ یقیناً ہے کہ امبیرسمنٹ کی بات ہوتی ہے ان کے کارکنوں کے لیے۔ اور دوسرا معاملہ یہ کہ جس وقت یہ سارا معاملہ ختم ہوا اور وہ اچانک گئے تو اس کے بعد بھی وہ اپنے گھر بندی گالا نہیں گئے، بلکہ اس کے بعد دوبارہ پشاور چلے گئے کیونکہ ان کو ایک دفعہ پھر یہ خطرہ تھا کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ تو یہ عمران خان صاحب کی جو ایک امیج ہے ایک بہادر لیڈر والا، وہ بہت بری طرح ڈیمیج ہوا ہے۔ دوسرا ان کو نقصان یہ ہوا کہ عمران خان صاحب کی حکومت 9 سال سے خیبر پختونخوا میں ہے، وہاں پر سے ان کے بہت سارے اراکین قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی ہیں، ان تمام لوگوں کے عمران خان صاحب نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ نے ہزاروں کی تعداد میں اپنے اپنے حلقوں سے ووٹرز اور جو ان کے سپورٹرز ہیں ان کو لے کر آنا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب پشاور سے جلوس کی قیادت کرنا چاہتے تھے، لیکن دوپہر 1-2 بجے تک بھی 600-700 سے زیادہ لوگ پشاور میں جمع نہیں ہو سکے، جس کی وجہ سے عمران خان صاحب پشاور سے جلوس لے کر نہیں نکل سکے۔ یہ ان کا دوسرا نقصان تھا، اور پھر مجبوراً وہ جو تیسرا ان کا نقصان ہوا کہ وہ ہیلی کاپٹر پر سوابی پہنچے، اس لیے کہ سوابی میں چند ہزار لوگ ان کی اطلاع کے مطابق موجود تھے، وہاں پر وہ ہیلی کاپٹر پر گئے، اور یہ بھی ایک امیج خراب گیا کہ لیڈر جو ہے وہ ہیلی کاپٹر میں پھر رہا ہے اور عوام سڑکوں پہ خوار ہو رہی ہے، تو جو لوگ وہاں پر موجود ہے پشاور وہ ان کو ادھر ہی چھوڑ کر آ گیا، وہ انہوں نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی، تو وہ ہیلی کاپٹر پر سوابی آ گئے۔ یہ ایک ان کا تیسرا ان کو نقصان ہوا۔ چوتھا جو نقصان جو ہوا ان کو وہ یہ ہوا کہ انہوں نے وہ جو کہہ رہے تھے کہ ہم بالکل ڈٹے ہوئے ہیں سارا کچھ معاملات، تو یہ اب چیزیں سامنے کھل کے آ چکی ہیں کہ پرویز خٹک صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب اور اسد عمر صاحب کو عمران خان صاحب نے اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کے گھر مذاکرات کے لیے بھیجا، جہاں پر انہوں نے حکومتی ٹیم سردار ایاز صادق صاحب اور جو وزیر قانون ہے طارر صاحب، ان سب کی جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ یہ کہا جاتا تھا کہ مبینہ طور پہ ان کا بڑے جسے کہتے ہیں کہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ کے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ان کو فیس سیونگ فراہم کی جائے۔ یہ ایک اور منفی پوائنٹ ان کا نکلا۔ پانچواں جو بڑا ان کا منفی پوائنٹ تھا وہ یہ پنجاب سے لوگوں کو نہ نکلنا تھا۔ اگر 1.5 کروڑ کی آبادی کے شہر لاہور میں اگر
وہ کل ملا کے اگر 1000 بندہ نہیں نکلا تو پھر آپ یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ باقی ان کی کیا صورت ہے. باقی پنجاب میں سے تو کسی طرف سے کوئی آواز بھی نہیں آئی کہ جو پاکستان تحریک انصاف بھی کوئی جماعت ہے. تو پنجاب کو انہوں نے لوز کیا ہے اور یہ سب کو نظر آ گیا کہ پہلے کسی کو غلط فہمی تھی کہ پنجاب میں شاید ان کو کوئی اگلے الیکشن میں کوئی زیادہ بہتر ان کی صورتحال ہوگی. تو یہاں پر ایک چیز بن گئی اور یہ اگلے الیکشن میں بھی ان کو ڈیمیج کرے گی. یہ تاثر الگ سے بھی ڈیمیج کرے گا پنجاب کے حوالے سے. دوسرا ہے کہ راولپنڈی اسلام آباد سے لوگوں کو نہ نکلنا. راولپنڈی اگر انتظامی اعتبار سے پنجاب کا حصہ ہے لیکن وہ جغرافیائی اعتبار سے اسلام آباد اور پنڈی چونکہ جڑواں شہر ہیں, تو یہاں پہ اگر اسلام آباد اور پنڈی میں تقریباً اگر ہوا بنتی ہے الیکشنوں میں تو وہ ایک ہی پارٹی کی بنتی ہے. دونوں جگہوں پہ ایک ہی پارٹی ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے. تو پنڈی میں جو بڑے بڑے نام تھے, مثلا شیخ رشید احمد, مثلا صوبائی وزیر جو تھے وزیر قانون تھے غالباً راجہ بشارت صاحب, فیاض حسن چوہان صاحب بھی صوبائی وزیر جیل خانہ جات تھے, اور ان کی پارٹی کے جو بہت سارے اراکین اسمبلی تھے, وہ سارے اس معاملے میں مکمل طور پہ فلاپ ثابت ہوئے. اور جب خان صاحب سوابی سے نکلے تو ان کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ پنڈی اسلام آباد سے لوگ نہیں آ رہے, تو انہوں نے پھر باقی سارے لوگوں کو اپیلیں کرنا چھوڑ دیا اور وہ راولپنڈی اسلام آباد کے لوگوں پہ زور دیتے رہے کہ جی آپ لوگ باہر نکلیں. لیکن وہ یہاں سے بھی کامیاب نہیں ہوئے, بلکہ آپ کو وہ جسے کہتے ہیں کہ فائنل جو لمحات تھے جب خان صاحب اسلام آباد پہنچ چکے تھے تب بھی آپ کو راجہ بشارت, شیخ رشید احمد, یہ سارے لوگ آپ کو بالکل بھی نظر نہیں آئے, اور ان کے ساتھ بندے تو کیا ہونے تھے یہ خود بھی نظر نہیں آئے. تو یہ راولپنڈی اسلام آباد بھی خان صاحب نے اپنے ہاتھ سے یہاں پر لوز کیا ہے. پھر جو ہے وہ ایک اور ان کو جو ان کا منفی پوائنٹ ہوا, ان کو نقصان پہنچا, وہ تھی سپریم کورٹ نے جو مداخلت کی اور یہ کہا کہ جی کسی کو گرفتار نہ کیا جائے, راستے کھول دیے جائیں اور جو گرفتار ان کو رہا کر دیا جائے. تو اتنی سہولت ان کو ملی سپریم کورٹ سے, لیکن اس کے باوجود وہ اس سہولت کا فائدہ نہیں اٹھا سکے. 25 لاکھ یا 30 لاکھ لوگوں کا کلیم تو انہوں نے ضرور کیا, لیکن وہ شاید اس کا 1% بھی اپنے ساتھ نہیں لا سکے, یعنی کہ 25,000 یا 30,000 بھی لوگ یہاں پر موجود نہیں تھے اسلام آباد میں جب خان صاحب اسلام آباد میں پہنچ بھی گئے تب بھی. پھر جو ایک اور ان کا منفی پوائنٹ کیا وہ یہ ان کے جو کارکنوں کی طرف سے جو آتش زدگی اور توڑ پھوڑ ہوئی کہ جب سپریم کورٹ کا آرڈر آ گیا تو اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں نا کہ سنجیاں اجڑ گلیاں دے وچ مزہ یار پھر کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. آگے لگی, میٹرو اسٹیشن کو آگ لگائی گئی, گرین ایریا کو آگ لگائی, درختوں کو آگ لگائی گئی, فائر بریگیڈ کی گاڑیاں توڑی گئی. تو یہ ساری چیزیں پھر خان صاحب کی جو پارٹی ہے اس کے بارے میں یہ تاثر جو ہے کہ یہ اگر آپ ان کو چھوڑ دیں گے تو یہ بالکل کسی چیز کا لحاظ نہیں کریں گے, اور جو کہتے ہیں نا کہ پر امن مارچ والا وہ کہانی بالکل ختم ہو گئی تھی. پھر اس سے ہم آگے بڑھیں تو پھر وہ یہ ہے کہ جب خان صاحب آ گئے تو آ کر جب انہوں نے مسلسل وہ کہتے رہے سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے, انہوں نے خود کہا تھا سپریم کورٹ میں کہ جی ہم H9 میں دھرنے کے لیے ہمیں جگہ دی جائے, اور سپریم کورٹ کے حکم پر انتظامیہ نے ان کو دے بھی دی, لیکن وہ وہاں سے مسلسل یہ کہتے چلے آئے کہ ڈی چوک. اور جب وہ اسلام آباد میں داخل ہوئے تو ڈی چوک پہنچے بغیر اس سے پہلے ہی رستے میں رکے, ایک جگہ پر انہوں نے تقریر کی اور اس کے بعد وہ وہاں سے نکل کر چلے گئے. جو لوگ ڈی چوک میں ان کا انتظار کرتے وہ انتظار ہی کرتے رہ گئے کہ ہمارا لیڈر کہاں گیا. تو یہ اپنے کارکنوں کا اعتماد جو ہے وہ متزلزل ہوا. ان کو اب یہ پتہ لگ گیا کہ جی ہمارے لیڈر کا کوئی پتہ نہیں ہے, ہمیں کسی جگہ پہ بھیجتا ہے اور خود وہاں پر آتا نہیں ہے. تو یہ ایک جو کارکن کا اپنے لیڈر سے ایک رشتہ ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے عمران خان صاحب کی اس ایکٹ سے. تو یہ بھی ایک خان صاحب کو ایک منفی پوائنٹ ان کا گیا. پھر ان کا ایک اور منفی پوائنٹ یہ گیا کہ جب سپریم کورٹ سے انہوں نے خود یہ فیسلٹی لی کہ ہمیں دھرنے کے لیے جگہ دی گئی تو انہوں نے سپریم کورٹ کے احکامات کی پرواہ نہیں کی. یعنی کہ خان صاحب نے یہ ثابت کر دیا کہ جناب وہ ان کو سپریم کورٹ کے احکامات کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور وہ کسی قانون شانون کو نہیں مانتے. ایک یہ ان کا منفی نقصان ہوا. پھر ایک اور نقصان یہ ہوا کہ جن ورکرز کو وہ پشاور سے یا کے پی سے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے, صبح کے وقت ان کو انتہائی قابل رحم حالت میں اسلام آباد میں دیکھا گیا. وہ بیچارے پیسے مانگتے پھرتے لوگوں سے کہ ہمیں واپس جانے کا کرایہ نہیں ہے ہمارے پاس ناشتہ کرنے کے پیسے نہیں ہیں, ہمیں تو دھرنے کا کیا کھلایا گیا تھا, اور اب وہ گاڑیاں بھی غائب ہیں, وہ لیڈر بھی سارے غائب ہیں. تو ان کارکنوں کی جو حالت یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ افسوسناک طور پہ درگت بنی ہوئی تھی صبح, وہ بہت زیادہ قابل رحم تھی اور جسے کہتے ہیں ایک قابل سبق چیز تھی. تو وہ جو کارکن ہیں وہ جو ان کے ساتھ آئے تھے ان کی تعداد ہزاروں میں تھی, وہ جو اسلام آباد میں دھکے کھاتے رہے, جو پریشانی میں تھے کہ ہم واپس کیسے جائیں, ہم تو ادھر آ کے پھنس گئے ہیں. تو وہ کارکن تو میرا نہیں خیال کہ آئندہ عمران خان صاحب کو یا ان کی فیملیز جو ہے وہ کچھ سپورٹ کریں گے, یا اگر کریں گے بھی تو بہت بڑا ان کو یہ لاس ہوا ہے. دوسرا نقصان ان کو 12واں جو نقصان ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ جو ایک کارکن ان کا وہ کنٹینر آگے پیچھے کرتے ہوئے اس سے گر کر جہاں بھاگ ہوا, کوئی پی ٹی آئی کا لیڈر عمران خان سمیت اس شخص کے نماز جنازہ میں نہیں گیا. کسی نے اس کے فیملی کو نہیں پوچھا, کسی نے ان کو کوئی داد رسی نہیں کی. آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو پولیس کانسٹیبل وہ کسی پارٹی کا کارکن تو نہیں تھا, لیکن مریم نواز وہاں پہ گئی,
لیکن عمران خان اور ان کی پارٹی ان تردد میں تو پڑتا ہی نہیں ہے، پر ٹھیک ہے آئیں ہمارے لیے آپ استعمال ہوں، اور اس کے بعد پھر ہماری آپ کی کوئی واقفیت نہیں ہے۔ یہ چیز جو ہے ایک بڑی چیز مینشن ہوئی۔ پھر ایک اور جو چیز انہوں نے مینشن کی وہ یہ، ایک اور جو ان کو نقصان ہوا 13واں نقصان وہ تھا کہ میڈیا، اینٹی میڈیا ان کا رویہ تھا۔ انہوں نے صرف اے آر وائی کا مائک پکڑا، باقی سارے مائک پہ ان کی کوئی تقریر نہیں چل سکی، ان کی جو آخری تھی انہوں نے اے آر وائی کے علاوہ کسی چینل کی بات نہیں کی۔ پھر کیا کراچی سے لے کر اسلام آباد تک جتنے بھی جہاں پہ بھی پی ٹی آئی کے ورکرز تھے ان کی طرف سے مبینہ طور پہ صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور اسلام آباد میں بھی حسب روایت جیو کے دفتر پر حملہ بھی کیا گیا، توڑ پھوڑ بھی کی گئی، پتھراؤ بھی کیا گیا۔ تو اینٹی میڈیا جو انہوں نے اپنا امیج ہے اس کو زیادہ مضبوط کیا ہے۔ پھر جو ہے ایک اور نقصان وہ یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو کشمیر کا وکیل کہتے تھے۔ مشال ملک جو یاسین ملک صاحب کی اہلیہ تھیں، انہوں نے ایک دن پہلے منتیں کی تھی، پریس کانفرنس میں کہا خان صاحب آپ میرے شور آپ کے دوست ہیں، آپ مہربانی کریں 1-2 دن آگے کر لیں۔ خان صاحب نے نہ صرف یہ کہ وہ دھرنا اپنا پروگرام جو تھا مارچ والا اس کو آگے نہیں کیا، بلکہ اس کے اوپر ایک لفظ بھی نہیں وہ بولے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں کشمیر کا وکیل ہوں۔ تو یہ کشمیر والا جو فیکٹر ہے اس پہ بھی ان کو نقصان ہوا ہے۔ پھر جو سب سے بڑا نقصان ان کا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کمزوری دکھا کر کے پبلک ان کے ساتھ نہیں نکلتی، اپنی بارگیننگ پاور جو کہ دھرنے سے پہلے تک بھی کسی حد تک ان کے پاس موجود تھی، وہ بارگیننگ پاور انہوں نے کھو دی ہے۔ تو یہ ان کا نقصان ہوا۔ اب ہم آ جاتے ہیں عدلیہ کو کیا نقصان یہ فائدہ ہوا۔ عدلیہ کا نقصان یہ ہوا کہ عدلیہ کا جو احکامات تھے شام کے وقت وہ کچھ ایسے تھے کہ جس پہ بہت سارے قانون دان اعتراض بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے ایگزیکٹو کے معاملات میں بہت زیادہ جسے کہتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مداخلت کی، شاید وہ ان کا دائرہ کار نہیں تھا۔ ہم عدلیہ کی بڑی عزت کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ اس قسم کا ایک تاثر ابھرا کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو سہولت کاری کی، ایسا تاثر نہیں ابھرنا چاہیے تھا۔ پھر اس کے بعد جب اگلے دن سماعت ہوئی تو انہیں عدالت کی درخواست کی، تو انہوں نے جس کے خلاف وہ درخواست تھی ان کے وکیل کو بھی نہیں سنا اور ان کو اس درخواست سے بری ذمہ قرار دے دیا، اور مفروضوں کی بنیاد پر، یعنی سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر کہ نہیں ایسے خان صاحب کو پتہ نہیں ہوگا، ان کو شاید عدالت کے احکامات کا صحیح طرح سے علم نہیں ہوگا، حالانکہ درخواست خود ان کی طرف سے آئی تھی۔ تو پھر یہ ایک انہوں نے اپنی جو ہے ان کی عدلیہ کی ساکھ کو بہرحال نقصان پہنچایا۔ ہم عدلیہ کی پوری عزت کرتے ہیں، لیکن یہ بات بہرحال ہم تنقید جو ہے وہ اپنے ایک جائز دائرے کے اندر ہے کہ ہم کر سکتے ہیں۔ اب اس میں ایک چوتھے فریق بھی تھے۔ چوتھا فریق اس میں کون تھا؟ چوتھا فریق اس میں اسٹیبلشمنٹ تھی۔ اس چوتھے فریق کی ایک چیز جو ہے وہ تو بالکل سامنے نظر آئی، اور ایک چیز جو ہے وہ ایک تاثر بنا جو سامنے نظر آئی، وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نیوٹرل ہیں، تو وہ نیوٹرل ہی رہے سارے معاملے میں، کسی جگہ پہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے فٹ پرنٹس دکھائی نہیں دیا۔ البتہ یہ چیز ضرور نظر آئی کہ خان صاحب جو ہیں وہ جو یہ دعوے کرتے تھے کہ میں نے جی وہ نمبر بلاک کر دیے ہیں، پتہ یہ چلا کہ وہ نمبر ادھر سے بلاک ہوئے تھے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا، اور اس کے بعد جو نچلی سطح کے افسران ہیں ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جاتی رہی پی ٹی آئی کی طرف سے، لیکن ان کو رسپانس نہیں ملا۔ اور پھر کچھ اس قسم کی خبریں بھی آئیں کہ خان صاحب کو یہ کہا گیا کہ جی آپ تو کہتے تھے ہم 20 لاکھ بندے لے کے آؤں گے، تو یہاں پر 20,000 بندے بھی نہیں لا سکے، سو آپ بہتر یہ کہ اپنی عزت بچائیں اور نکل جائیں۔ تو اس قسم کی بات سامنے آئی، لیکن اس سارے معاملے کے اندر کچھ ریومرز جو ہیں وہ پھر پھیلتی ہیں، اور یہ کہا گیا کہ خان صاحب جو ہیں وہ ان کو یقین دہانی کرائی گئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، اور اس وجہ سے وہ دھرنا چھوڑ کے چلے گئے۔ تو اس حوالے سے پھر جو ہے وہ ممکن ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے ذریعے ایک دفعہ پھر شاید کلیئرٹی کی ضرورت پڑے، کیونکہ ایک دفعہ پھر جو فوج کہتی ہے کہ جی ہمیں سیاست میں مت گھسیٹا جائے، لیکن عمران خان صاحب کی پارٹی کی طرف سے ایسا تاثر سننے میں آ رہا ہے۔ تو ابھی ہم بات کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں کہ جی یہ کمپنی چلے گی، یہ کمپنی کیسے چلے گی۔ یہ اس قسم کی رومرز آ رہی تھی کہ جناب یہ حکومت جو ہے وہ اب بس 2-4 دن کی مہمان ہے، اور یہ کبھی نہیں چاہے گی کہ یہ پیٹرولیم کی پرائسز بڑھ کے اپنے سر ایسی چیز لے، اور یہ پھر الیکشن میں چلے جائیں گے اسمبلیاں توڑ کر، اور پھر اس دھرنے کے بعد پھر ایک گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ایک بڑی شدید قسم کی کمپین چلائے گی کہ یہ ایسا کوئی معاملہ طے پا گیا۔ لیکن جناب یہ کمپنی یہی چلے گی اس لیے کہ یہ مجبوری ہے، مجبوری ایسے بن گئی ہے کہ اس وقت جو بھی پاکستان کے معاشی حالات ہیں وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتے کہ اس وقت کوئی نیا ایڈونچر کیا جائے، اس وقت الیکشن ہو یا اس وقت نگران حکومت ہے، کیونکہ آئی ایم ایف نے کل پاکستان کو بالکل کلیئر کر دیا کہ جب تک آپ پیٹرول اور بجلی کی پرائسز نہیں بڑھاتے، آپ کی پچھلی گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے ایگریمنٹ کی خلاف ورزیاں کر کے گئی ہے، تو اس کے بغیر معاملہ نہیں چلے گا۔ تو پھر ہم نے یہ اس چیز پہ جتنے ماہرین معیشت تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ پیٹرول کی قیمت اگر یہ حکومت بڑھاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حکومت نے آگے چلنا ہے۔ تو پھر آج آپ نے دیکھا، آپ سے کچھ دن قبل پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کی اطلاع بھی آ گئی۔
پھر جو ہے وہ اصلاحات کی گئی ہیں، جو قانون سازی کی گئی ہے. مثلا الیکشن کمیشن کے 2 ممبران کی تعیناتی جو کہ لڑکی ہوئی تھی وہ انہوں نے آج پارلیمنٹ کے اجلاس میں کر دی. پھر انہوں نے ای وی ایم مشینوں والا جو معاملہ تھا، ای وی ایم مشینوں کی اگلا الیکشن اس پہ جو ہونا تھا وہ انہوں نے جو معاملہ تھا وہ ختم کر دیا. پھر جو سمندر پار پاکستانیوں کے ووٹ والا معاملہ تھا اس کو انہوں نے ختم کر دیا. اور پھر نیب والے معاملے میں قوانین میں کچھ اصلاحات کی گئیں. اور اب سنا ہے کہ چیئرمین نیب کی تعیناتی کے والے سے بھی کچھ ایسا ہوگا. تو یہ جو حکومت کے اقدامات ہیں اور جو پاکستان کی معاشی ضرورت ہے کہ اس وقت اگر حکومت چلی جاتی ہے، ڈالر چلے جائے گا 250 روپے پہ اور معاملات پھر خراب ہو جائیں گے، تو پھر لازم بات ہے کہ دنیا کا کوئی ملک جو ہے وہ معیشت کے بغیر تو چل نہیں سکتا. سو اس وقت شہباز شریف کا جو ہے وہ ویسے وہ اتنے بڑے سیاستدان ہیں یہ نہیں ہیں، منتظم ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت اچھا ہے، لیکن جو اعتماد والی بات ہے وہ ان پر اعتماد جو ہے پاکستان کے جو ریاستی ادارے ہیں وہ ان کے اوپر اس حوالے سے ضرور اعتماد کرتے ہیں کہ جی یہ بندہ کام کرنے والا آدمی ہے تو یہ کام کرے گا. تو اس وقت سچویشن یہ ہے کہ جو معاملات یہ خبریں چل رہی ہیں ریومرز کا یہ نہیں چلے گی حکومت، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کمپنی چلے گی، کیونکہ حکومت نے اب یہ پکا فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے کم از کم اس ساری سچویشن جو فائنینشیل کرائسس ہے اس سے پاکستان کو نکالنا ہے، اور اس سلسلے میں اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور تاکہ جو پاکستان کے اندر کی کاروباری برادری ہے اس کی ساکھ بحال ہو سکے، اسٹاک ایکسچینج کھڑا ہو سکے، ڈالر کنٹرول میں آ سکے، اور جو پاکستان میں بزنس ہے وہ چل سکے، اور پاکستان کی رکی ہوئی معیشت چل سکے. تو پھر فی الحال تو جناب ایسا ہی لگ رہا ہے کہ یہی کمپنی چلے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.